اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا آپ کو تو آخرت پر یقین تو آپ کا ختم ہو گیا۔ جب آپ نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا، پھر آخرت کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا یا حشر میں کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا میں دوزخ میں جاؤں گا، آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک عام سوال ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کیا یعنی میری جو اولاد ہے، میرے بچے ہیں، کیا اس سے ہمارا کوئی واسطہ ہے؟ یعنی اگر آپ والد سے یا والدہ سے پوچھیں کہ بھئی تمہارا یہ بچہ ہے، تمہارا اس سے کوئی واسطہ بھی ہے کہ نہیں، تو وہ پیرنٹ جو ہے وہ یہ سوال سن کے ذرا حیرت میں پڑ جائے گا کہ بھئی میرا بچہ ہے اور میرا اس سے واسطہ نہ ہو۔ ایک عام بات ہے۔ تو یہ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، یعنی یہ سوال اسی قسم کا ہے۔ تو کیا دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے دین اسلام سے۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی دین اسلام کا نام ہے یا اس کے جو طریقہ کار ہیں، تو کوئی حقیقی ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دین اسلام کو تو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، دین کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دین اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسلام کے علاوہ بھی اور دین ہے۔ وہ ایک موضوع آتا ہے نا کہ تقابل، یعنی دیگر دینوں کے درمیان اسلام کا تقابل، دوسرا تو کوئی دین ہے نہیں تو اس کا مقابلہ بھی تو پھر نہیں ہے نا۔ ویسے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ کتابوں میں مل جاتا ہے موضوع کہ بھئی اور دینوں کے مقابلے میں تو کوئی دین ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو دیکھیں، ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں حقیقت میں، نہ کوئی حقیقی واسطہ ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتا دی کہ ظاہر کا دھوکہ جب آپ کو لگ جائے تو اب دین اسلام کی آپ کو کوئی ضرورت رہے گی نہیں۔ اور جو بھی دین اسلام ہے اس وقت ہمارا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے برائے نام۔ یہ صدیوں سے سلسلہ چلا رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد برائے نام مسلمان تھے، اسی گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، اس لیے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم ہندو کہلاتے، پھر آپ مندر جاتے اور بتوں کو ماتھا ٹیکتے۔ اگر آپ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، آپ دیکھ لیں عیسائیوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان سے آپ کہیں کہ آپ کیا ہیں، کہ ہم کرسچن ہیں، ہم تو جوش ہیں، ہم تو ہندو ہیں، ہم تو سکھ ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باقی جو ہم اسلام کے نام پہ جو بھی کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دراصل روایات ہیں۔ ماں باپ نے مجھے بچپن میں کلمہ یاد کرا دیا، نماز یاد کرا دی اور نماز پہ بڑا زور دیا۔ وہ سمجھتے ہیں والدین کہ بھئی نماز اصل دین ہے، تو بعض والدین بڑے کڑتے ہیں، یار بس میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس میں ایک خرابی ہے، یہ ہماری ذہنی حالت ہے کہ ہم نے نماز کو دین سمجھ لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ویسی میں کوئی روزہ نہیں رکھتا، یار بس میرا بچہ روزہ نہیں رکھتا، یا کبھی کبھی آپ خود کہ بھئی بڑی گرمی میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، یا اسی طرح اور معاملات ہیں۔ دیکھیں، ہم برائے نام، یہ جو کہتے ہیں نا لپ سروس، یہ وہ دراصل وہ اسلام ہے ہمارا، لپ سروس۔ مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پھر نماز روزہ کیوں کرتے ہیں؟
یہ ہمارے والدین نے ایسا کہا ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے اور نماز کو نہیں چھوڑنا. یعنی دیکھیں وہ انداز تو دیکھیں، نماز نہیں چھوڑنا، جو مرضی آئے کرو، نماز نہیں چھوڑنا. ایک عجیب سی ذہنیت ہے. تو یہ روایات ہیں، حالات کا جبر ہے. ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر پاکستان میں قدم قدم پہ مسجد ہے. اب تو بعض اوقات ویسے ہی بچے شوقین ہوتے ہیں. ہمیں بھی والدین ہمارے والد، مجھے یاد ہے، زبردستی، سمجھ تو تھی نہیں، زبردستی مسجد میں بھجواتے تھے 6 سال 7 سال کی عمر میں. اور اتنا مجھے یاد ہے اپنے بارے میں کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں اگلی صفوں میں جب کھڑا ہوتا تو وہ بڑے جو ہیں مجھے پیچھے دھکیل دیتے تھے، پیچھے جاؤ بچے ہو تم. تو یہ اس لیے بس مجھے بچپن سے ایک عادت پڑ گئی ہے، تو بس میں اس لیے نمازی ہوں. اور روزے رمضان میں آپ دیکھ لیں بچے بعض اوقات سحری کو اٹھ جاتے ہیں، پھر ضد کرتے ہیں میں نے بھی سحری کرنی ہے، تو وہ پھر ہم بٹھا لیتے ہیں ان کو، میں نے بھی روزہ رکھنا ہے. پھر جب ذرا بڑے ہوتے ہیں والدین خود رکھواتے ہیں کہ بھئی روزے تو تم نے رکھنے، جو مرضی آئے گا روزے رکھنے. تو یہ ایک حقیقت ہے میں جو بیان کر رہا ہوں. اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں. حقیقت میں ہم اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور اسلام کو تو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے. آپ کے نظر میں آپ کا جو ظاہر ہے وہ حقیقت ہے. میں لڑکی ہوں، میں لڑکا ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں جوان ہوں، بس اسی میں آپ چکر. میری شکل تو ایسی ہے، میری ناک تو ایسی ہے، میرا قد تو ایسا ہے، میری تصویر نہ کھینچو، یہ نہیں اچھی آتی تصویر. آپ میرا آپ نے ظاہری کو سب کچھ سمجھ لیا. ایک سوچ ہے اور وہ ظاہر تک محدود ہے ہماری. اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں حقیقی طور پہ. نہ ہم جانتے ہیں اسلام کو، نہ جاننا چاہتے ہیں. والدین خود اسلام سے بے نیاز ہیں. بچے، جوان، بوڑھے، یہ سب لوگ اسلام سے بے خبر ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دنیا ہی کی باتیں، آپ اس کی باتوں کو سن لیں. بستر مرگ پہ ہوتا ہے، بس وہ دنیا ہی، کھانا پینا، یہ وہ، یار بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ وہ، بس اس میں وہ جان دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں، نہ ہم رکھنا چاہتے، نہ جاننا چاہتے. یہ بات ذرا نوٹ کریں. تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ اسلام کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر کاہے کہ اسلام، یہ کون سا اسلام ہے، کون سی مسلمانی ہے، کون سا ایمان ہے؟ دراصل آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. اور ایک بات میں یہاں پر آپ کو کہہ دوں کہ اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، تو آخرت پر یقین تو آپ کا ختم ہو گیا. جب آپ نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا، پھر آخرت کے بارے میں آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، یا حشر میں کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا میں دوزخ میں جاؤں گا. آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی. آپ کی ساری فکر ظاہر تک محدود ہوگی. پیسے آ رہے ہیں، گھر میں رہ رہا ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کپڑے بن رہے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. ہاں، تو یہ ہماری سوچ ہے، ہم سب کی سوچ یہی ہے. آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میڈیا پہ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹی وی میں دیکھ لیں، ڈراموں میں دیکھ لیں، سارے خبروں میں دیکھ لیں، ساری باتیں ظاہر کی. اسلام ہمارا موضوع نہیں ہے. قرآن ہم نہیں جانتے. قرآن سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ قرآن تو بنیادی کتاب ہے رہنمائی کی. ہم نے اس کو تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے. بس میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اتنا جان کر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. پیسے دیتے ہیں قاری صاحب کو، آن لائن پڑھاتے ہیں، مسجد میں بھجواتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ پڑھانا آپ ضروری سمجھتے ہیں. اس کو سمجھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے. جو بھی ہے، جس عمر میں بھی ہے، قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے.
تو یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ جب آپ قرآن سے ہی بے نیاز ہو گئے تو آپ تو اپنے آپ سے بے نیاز ہو گئے. میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.